بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، امید ہے سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادتیں، سجدوں کی رونا پیٹنا اور تہجد کی راتیں صرف ایک غلط لباس کی وجہ سے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تبدیل ہو جائیں تو یہ سن کر دل کانپ اٹھے گا؟ آئیے اس دل دہلا دینے والی حقیقت کو ایک سانس میں جھلکتے ہوئے پڑھیں، جہاں ہر لفظ ایک سبق اور ہر سطر ایک جھنکار ہے جو روح کو جھنجھوڑ دے گی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہے، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نمازیں قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد نبوی میں کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے گا، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتی رہی، سجدے میں آنسو بہاتی رہی اور راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نمازیں زمین سے بھی اوپر نہ جا سکیں؟ سوچ کر یہ دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت ان کو پہن لے تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کریں، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں ہے، بلکہ یہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کی آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب تعالی کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور ماؤں اور ناظرین کرام، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز
کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات ساری زندگی سجدوں میں گزار دے۔ یہ معلومات آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی۔ تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس نے بار بار حج کیا ہے، عمرے کیے ہیں، صدقہ و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی ہے۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، اس کی زبان قرآن کریم کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رش کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، اس پر نور برساؤ، اسے سکون عطا کر دو۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا گیا۔ قبر گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی۔ لیکن اصل امتحان قیامت کے دن کا تھا۔ سور پھونکا گیا، قبریں شاک ہوئی اور لوگ میدان حشر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی قبر سے اٹھی، اس کے دل میں فخر تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج اللہ رب العزت اسے سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔ جب اسے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، مجھے اپنی رحمت کی بشارت دے گا۔ لیکن منظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس سے منہ موڑ لیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کانپ گئی کہ اس کی روح لرز گئی، وہ چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی تیرے لیے گزاری، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پاک پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، قبر میں بھی تو نے مجھ پر رحم و کرم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر اب جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے بتا دو، دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود ایسی نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو جو نیک کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑی، اپنے بال نوچنے لگی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔
5 چیزوں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز ہے باریک اور شفاف کپڑا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم نظر آ رہا ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے۔ وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کو اس سے بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کریم کی آیات ہیں لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب تعالی کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں میری بہنوں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، اس کی قبر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک سزا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچیں ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائیں گی مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی، اس لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے، باریک کپڑے پہننے میں کیا حرج ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت ظاہر بھی دیکھتا ہے۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، اور ایسا زہر جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے نہ کہ اندھیرا؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں نہ کہ جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں،
باریک اور شفاف کپڑوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کیا ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ یہ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر حقیقت یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، عورت نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی 4 دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایسی نماز رب تعالی کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہو؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں ہے بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو۔ لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی مجموعہ میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے نیتوں تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو زنا کے برابر قرار دیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر عورت ایسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ نماز تو گویا زنا کے دھوئیں میں لپٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور فرشتے اسے فوراً واپس پھینک دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے یا اپنے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑوں اور جسم سے اتنی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی نماز اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نماز تو دراصل دکھاوا ہے۔ یہ نماز تو ایک اعلان ہے کہ دیکھو میں خوشبو میں لپٹی ہوئی ہوں، میں خوشبو میں لپٹی ہوئی بھی عبادت کر سکتی ہوں، مگر رب تعالیٰ کو وہ عبادت چاہیے جس میں بندگی، جس میں جھکاؤ ہو، نہ کہ ایسی اداکاری جس سے غیر محرم کے دل مائل ہو۔ یہاں ایک اور خوفناک حقیقت بھی ہے۔ خوشبو یا پرفیوم کی نمائش صرف مردوں کی توجہ نہیں کہتی بلکہ شیطان کو بھی عورت کے قریب کر دیتی ہے۔ شیطان ایسی عورت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت اپنی نماز کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر پیٹرول چھڑک رہی ہوتی ہے اور خوشبو اس پیٹرول کو آگ دکھانے کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایسی عورت اپنی نمازیں پیش کرے گی، لیکن اس کی نمازوں سے بدبو اٹھے گی، خوشبو نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر مردوں کو دی گئی تھی آخرت میں بدبو بن کر واپس آئے گی۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے تیسری چیز
सोने चांदी के जेवरात की नुमाइश है। तीसरी चीज जो औरत की नमाज को जड़ से काट देती है वह है सोने और चांदी के जेवरात की नुमाइश। ये जेवरात अल्लाह रब्बुल इज्जत की नियामत है, मगर जब इनकी नुमाइश गैर महरम के सामने फख्र, गुरूर या दिल लुभाने का जरिया बन जाए तो यही जेवरात इबादत के नूर को सियाह कर देते हैं, और चाहे कितनी देर तक सजदों में सर झुकाए, अगर वो उन जेवरात को इस नीयत के साथ पहने कि लोग देखें, उसकी तारीफ करें या उनकी चमक गैर महरमों के दिल को अपनी तरफ माइल करे, तो याद रखें इसका दिल अल्लाह के लिए खालिस नहीं रहा। ऐसी इबादत को अल्लाह अपनी बारगाह में कैसे कबूल करेगा? एक लम्हे के लिए सोचें, जब औरत जेवरात की नुमाइश के साथ मस्जिद में खड़ी होती है तो उसके दिल के अंदर फख्र और दुनिया की मोहब्बत छुपी होती है, और अल्लाह फरमाता है कि वो अमल उसका कबूल करता है जो सिर्फ उसी के लिए किया जाए, जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाए। नमाज का असल मकसद अल्लाह के सामने आजिजी है। यह बंदे की उस कैफियत का नाम है कि वो अपने रब के सामने टूट जाता है। लेकिन क्या टूटना मुमकिन है जब दिल में जेवरात की नुमाइश और उनकी तारीफ की ख्वाहिश मौजूद हो? सजदा तो आजिजी की अलामत है, लेकिन जेवरात की झलकियां अगर गैर महरम की निगाहों को अपनी तरफ खींचने लगी तो वो सजदा आजिजी नहीं रहता, एक ऐसा दिखावा बन जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सख्त नापसंदीदा है। औरत चाहे मदीना मुनव्वरा में जेवरात पहनकर नमाज अदा करे, चाहे खाने काबा के सामने में खड़े होकर अगर उसकी नीयत जेवरात की नुमाइश के साथ है तो वह नमाज बेजान, बेनूर और रद्द की जाती है। सोचने की बात यह है कि सोना और चांदी जो दुनिया में औरत के हुस्न को निखारते हैं, आखिरत में यही सोना और चांदी आग बन सकते हैं। हदीस पाक में आया है कि जो जेवर औरत ज़कात दिए बगैर पहनेगी वो कयामत के दिन उसके लिए अजाब का सबब बनेगा। अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जब जेवर का हिसाब देना इतना सख्त है तो अगर उन्हीं जेवरात को गैर महरमों के लिए नुमाइश बनाकर पहना जाए तो नमाज की कबूलियत कहां बाकी रह सकती है? अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा इस बात की तंबीह फरमाई कि औरत अपनी जेवरात की वजह से फितना न बने, लेकिन अफसोस आज जेवरात को दिखावे और फख्र का सामान बना दिया गया है। एक और पहलू भी गौर तलब है, जब औरत जेवरात की नुमाइश के साथ नमाज पढ़ती है तो उसकी इबादत की कैफियत बदल जाती है। वो खुद चाहे शऊरी तौर पर कुछ न सोच रही हो, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में यह ख्याल बैठ जाता है कि लोग उसकी चमक देख रहे हैं, उसके हुस्न को महसूस कर रहे हैं। यही ख्याल उसकी इबादत की रूह को ज़ाये कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो रियाकाराना अमल को कबूल नहीं करता, और जेवरात की नुमाइश इबादत को रियाकारी में बदल देती है। 5 चीजें पहनकर औरतों की नमाज कभी कबूल नहीं हो सकती। उनमें से चौथी चीज जादू टोने के निशानात वाले कपड़े हैं। चौथी चीज जिसकी वजह से औरत की नमाज कभी कबूल नहीं होती वो है जादू टोने या शैतानी निशानात वाले कपड़े पहनना। ये वो मकाम है
جہاں انسان اپنی عبادت کو خود اپنے ہاتھوں سے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ کپڑا ایک پردہ ہے، حیا کی علامت ہے، لیکن جب اسی پردے پر ایسی نشانیاں، ڈیزائن یا علامات بنا دی جائیں جو جادو، تعویذ یا شیطانی قوتوں سے جڑی ہوں تو وہ لباس عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کا جھک جانا نہیں بلکہ دل کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لیکن اگر جسم پر ایسا لباس ہو جو شیطان کی یاد دلاتا ہو تو اس جھکنے میں اخلاص باقی نہیں رہتا۔ عورت چاہے خانہ کعبہ میں بھی کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے، اگر اس نے جادو ٹونے والے نشانات والا لباس پہنا ہے تو وہ نماز بارگاہ الہی تک نہیں پہنچے گی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شیطانی نشانات محض ڈیزائن نہیں ہوتے بلکہ ان کے پیچھے صدیوں پرانی وہ حقیقت ہے جس سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ نشانات اندھیروں کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب وہ لباس پر آتے ہیں تو گویا شیطان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ساتھ کھڑا ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، جب عورت ایسا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کس کو خوش کر رہی ہوتی ہے، اللہ کو یا شیطان کو؟ یہ وہ عالم ہے جب نماز ایک نورانی عبادت ہونے کے بجائے شیطانی اثرات میں لپٹ جاتی ہے۔ ایسے میں زبان قرآن کریم کے الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے، لیکن جسم پر شیطان کی پہچان موجود ہوتی ہے۔ کیا یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت بھی دل دہلا دینے والی ہے کہ شیطان ہمیشہ عورت کو اس کے لباس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، کبھی باریک کپڑوں کے ذریعے، کبھی نمائش کے ذریعے اور کبھی جادو ٹونے کے نشانات کے ذریعے۔ ان نشانات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی عبادت کی اصل روح سے محروم ہو جائے۔ جب لباس پر شیطانی ڈیزائن سج جاتے ہیں تو وہ نماز کے نور کو جکڑ لیتے ہیں، اور چاہے کتنی خلوص کے ساتھ سجدے کرے، لیکن اس کا لباس گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ شیطانی اثرات کے ساتھ اللہ کے سامنے آیا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر کوئی عورت اپنے ماں یا باپ کے سامنے ایسے کپڑے پہن کر جائے جن پر گندی تحریریں لکھی ہوں یا برے تصویریں بنے ہوئے ہوں تو کیا وہ والدین خوش ہوں گے؟ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب عورت جادو ٹونے کے نشانات والے کپڑے پہن کر اس کے دربار میں کھڑی ہو، یہ لباس دراصل اللہ کے دربار کی بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی نماز کبھی قبول نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے 5ویں چیز مردوں جیسا لباس پہننا ہے۔ 5ویں چیز جو عورت کی نماز کی قبولیت کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے مردوں جیسا لباس پہننا۔ یہ بات اتنی خطرناک اور لرزہ دینے والی ہے کہ سننے والا کانپ جائے، کیونکہ یہ محض فیشن کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی خبر دے رہے ہیں تو ایسی عورت کی نماز بارگاہ الہی میں کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہونا
دراصل بندے کا عاجزی سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن جب عورت مردوں جیسا لباس پہن کر کھڑی ہوتی ہے تو وہ گویا اپنی نسوانیت کو چھپا کر اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی نہ بدلے، لیکن افسوس جب عورت جان بوجھ کر مردوں کے لباس کو اپنا لیتی ہے تو اللہ کی حکمت کو چیلنج کرتی ہے۔ اس چیلنج کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے وہ عورت ساری رات نفلیں پڑھیں، دن رات سجدوں میں روتی رہیں، جب تک اس نے مردوں جیسا لباس اختیار کیا اس کی نماز رد کر دی جائے گی۔ یہاں ایک اور خوفناک پہلو یہ بھی ہے کہ مردوں جیسا لباس صرف نماز کو ہی نہیں بلکہ عورت کی روحانیت کو بھی مار دیتا ہے، کیونکہ نماز کی اصل روح یہ ہے کہ عورت اپنی حیا اور نسوانیت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے، لیکن جب وہ مردوں کی طرح جینز شرٹ یا مردانہ انداز کے کپڑے پہن کر کھڑی ہو تو وہ اپنی اصل پہچان چھوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی عبادت سے عاجزی اور حیا کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو عاجزی اور حیا سے لبریز ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنے والد یا شوہر کے سامنے بھی مردوں جیسا لباس پہن لے تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا وہ اسے ناپسند نہیں کریں گے؟ کیونکہ یہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ پاکیزگی اور فطرت پر قائم رہنے والے کو پسند کرتا ہے وہ کیسے راضی ہوگا؟ مردوں کے لباس میں پڑھی گئی نماز دراصل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بے ادبی ہے، اور بے ادبی کے ساتھ کی گئی عبادت کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لباس کو دیکھے، خاص طور پر نماز کے وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے مردوں کے مشابہت کو چھوڑ دے اور اپنی حیا اور نسوانیت کو محفوظ رکھے۔ آخر میں رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری پیاری ماؤں اور بہنوں کو سلامت رکھے، ان کی ہر نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور انہیں اللہ پاک مومنہ عورت بنائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور نماز کا پابند اور پردہ دار بنائے، اور اللہ تعالی کی ہر عبادت خلوص، صدق دل اور خشوع خضوع کے ساتھ کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ اللہ آخرت میں ہر عبادت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ جو ہماری پیاری بہنیں اور مائیں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اسلام کی عظمت، محبت اور الفت ان کے دلوں میں رس بس جائے۔ اللہ تعالی سارے مسلمانوں کی کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرمائے، رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو دینی تعلیم سے سرفراز فرمائے اور عشق نبی میں خود کو فنا کرنے والا بنائے۔ آمینی آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو احباب تک شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔